فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر، بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی ایسی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی قریب نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہو، جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون دیتے ہیں، روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی طرف شفا پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال بڑھنے پر فساد میں پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی سے بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرہ ریشم کے بستروں پر ہے، اور آپ جو کہ رحمت للعالمین ہیں اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اتریں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں، محبت بانٹیں۔ ہمارے نبی بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا، تو ہمیں بھی یہ روش اپنانی چاہیے۔ اگر ہمارے نبی نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار لا تعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، گویا سماعت، اور یہ تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جنہیں ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے۔ اچھی صحت کی حالت میں انسان تمام دینی دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں جن میں اکثر لوگ خسارہ اور گھاٹے میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور دوسری فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین عام طور پر دیکھا گیا ہے، اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام چھوڑ دے۔ دوسری چیز کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں، عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے انسان صحت کی حالت میں نیک کمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے ہوتے ہوئے کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، ان نیک مال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جو اس صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرما دیں تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دیتا ہوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں، صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کریں، ناشکری اور واویلا نہ کریں۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا اجر جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا بغیر کسی کمی کے ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقوں سے علاج بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا، بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیاں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے۔ بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی اثر نہیں کرتی، سچے دل سے کی ہوئی دعا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی بیماری دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور مالک دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور بیماری بھی ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف بہانے کیے جاتی ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے، بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلا کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف، بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان پر متوجہ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کئی طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جان لیجئے جو آج میں آپ کو کلمات بتانے جا رہی ہوں، یہ کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت شفا رکھی ہے۔ جو بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کے لیے وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو، اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور پڑھا کرے، اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان بابرکت کلمات کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار سب آپ کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور آیت کریمہ یہ ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے، آسانی بھی ایسی کہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی۔ یہ آیت مبارکہ بیماریوں کو شفا دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا۔ آپ نے ایسے ہی اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں آپ رب کریم سے بیماری سے شفا مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ہوگی۔ پہلے نمبر پر 100 بار آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا۔ آپ پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پہلے کلمے کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیت ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جب آپ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ ناظرین، اس پورے وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین، مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسہ رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ کے ایک پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ دلوں میں یہ وسوسہ رکھیں گے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ آپ دل میں یقین رکھ کر وظیفہ کریں، آپ کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کو شفا بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھنا کہ آپ کو کتنی جلدی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیمار ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے فوری طور پر شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص فضل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے، اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کر چکے ہیں ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے
فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ گھر میں خوشحالی آئے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، دل کو وہ روحانی سکون حاصل ہوگا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔